दोस्तों, शफ़ीक कुरैशी का प्यार भरा आदाब कबूल हो। मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी फिर मैं आपके सामने आऊँगा किसी कल्चरल इवेंट के बारे में बात करने के लिए। लेकिन अचानक पता चला मुझे कि टैगोर हॉल में एक इवेंट हो रहा है, जिसे संगीत नाटक अकेडमी ऑर्गेनाइज़ कर रही है। एक फेस्टिवल है 3 दिन का। तो मैं भी चला गया। तो जब वहाँ गेट पे पहुँचे, तो काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह थी। तो कहा जी, हाँ जी, फरमाइए। मैंने कहा प्रोग्राम देखना है। कहा वो तो ठीक है, तो लेकिन गाड़ी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर कहाँ रखें? कहते कहीं भी रख दीजिए, लेकिन अंदर तो गाड़ी नहीं जाएगी। ये बड़ी परेशानी होती है। अरे या तो कार्ड पे लिख दें पहले ही कि गाड़ी के बगैर रहिए। अब कोई गाड़ी लेके आया है, अब गेट पे उसे बोलते हैं कि आप अंदर जाओ, लेकिन गाड़ी छोड़ दो। छोड़ें कहाँ पे? कहाँ पे रखें गाड़ी? अब सिक्योरिटी वाले अगर ये कहते हैं कि आप गाड़ी अंदर मत ले जाइए, तो बाहर कहीं पे कोई जगह तो रखिए जहाँ पे गाड़ी पार्क करें हम। नहीं जी, हमें नहीं पता कहाँ रखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। और अगर हालात हमारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं इतने, तो फिर गाड़ी की तलाशी लीजिए, चेक करिए और गाड़ी को अंदर जाने दीजिए। बहुत जगह है वहाँ पे, आराम से पार्किंग हो सकती है। वहाँ से एक बात और यहाँ से दूसरी बात। खैर, मैं निकला गाड़ी लेके वापस। तो मुश्किल से फिर टैगोर हॉल के बैक साइड में जाके एक जगह देखी, तो गाड़ी वहाँ पे रख दी। 1-2 गाड़ियाँ और भी थी, तो मैंने भी गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने कहा चलो अब खुदा के हवाले गाड़ी, देखते हैं यहाँ रहेगी या उठा के ले जाएँ। अब तो लेके नहीं ले जाते हैं, अब तो जुर्माना कर देते हैं ऐसे ही। मैंने चेक नहीं किया, शायद वो चालान भेज दिया होगा फ़ोन पे। अभी देखता हूँ बाद में। मैंने सोचा पहले आपके साथ बात कर लूँ। खैर, मैं दोबारा आया टैगोर हॉल, अंदर गए, तो टैगोर हॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, दुल्हन की तरह। हर दरवाजे पे बड़े फूल लगे हुए, अंदर-बाहर। अंदर घुसे तो स्टेज के चारों ओर बड़े-बड़े फूल, जैसे वो दूल्हा या दुल्हन के लिए हम बनाते हैं जगह, वैसा सजाया हुआ था पूरा टैगोर हॉल। और हॉल में मैंने देखा कि हाउसफुल है। और मैंने कहा ये ऑडियंस कहाँ से आया? तो देखा कि कॉलेज के बच्चे थे, कॉलेज के नौजवान लड़के लड़कियाँ, और कुछ हमारे फोक आर्टिस्ट थे। तो बड़ी कम सीटें खाली थी, कहीं कहीं तो मैं भी गया, एक सीट पे बैठ गया। तो इतने में एक मैम आई, तो उसने अनाउंसमेंट की, कहा कि हम एक रिहर्सल करते हैं राष्ट्रगान की, तो सब खड़े हो जाओ और राष्ट्रगान में हम बताएंगे कैसे खड़े रहना होता है। अब सब खड़े हो गए, तो राष्ट्रगान चला। तो कहा कि बैठ जाइए, ऐसे ही करना है। हमने कहा चलिए ठीक है। तो एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिए, राष्ट्रगान शुरू होगा, जो जहाँ पे होगा वहीं रुक जाएगा, मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, सीधा खड़े हो जाना। वो अपने पुलिस वालों के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो मूव कर रहे थे इधर उधर। खैर, इतने में एलजी साहब आए, तो बड़े ढोल नगारों से उनका शान इस्तकबाल किया गया। शहनाइयाँ, ढोल, नगारे, जम्मू के आर्टिस्ट, उनका डांस वगैरह, तो उनको रिसीव किया गया। वो भी तशरीफ़ लाए अंदर। तो स्टेज तो बड़ा सजाया हुआ था, वहाँ पे 3 कुर्सियाँ थीं, सामने टेबल वगैरह। ये एलजी साहब आए और बैठ गए स्टेज पे। उनके एक जानब चेयरमैन संध्या मैडम हैं, संगीत नाटक अकेडमी की, वो तशरीफ़ फरमा हुई। और दूसरे साइड हमारे भरत सिंह, सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के, वो बैठ गए। तो फिर दोबारा अनाउंसमेंट हुई कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करते हैं। तो सब लोग खड़े हो गए और राष्ट्रगान शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब भी बराबर पढ़ रहे थे ये राष्ट्रगान, होंठ हिल रहे थे उनके। उनके साथ संध्या मैडम थी, वो भी बराबर पढ़ रही थी। लेकिन साथ में जो हमारे भरत सिंह जी थे, वो खामोश खड़ा रह के एहतराम पेश कर रहे थे राष्ट्रगान का। याद तो उनको भी होगा, ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं होगा, लेकिन वो खामोश खड़े अपने उसके अकीदत एहतराम में खड़े थे। राष्ट्रगान ख़त्म हुआ, तो अब प्रोग्राम की तरफ आए हम। तो अनाउंसमेंट हुई कि इस प्रोग्राम का आगाज़ हम एक डांस से कर रहे हैं, और भरतनाट्यम डांस से। तो अनाउंसमेंट हुई, पर्दा उठा, म्यूज़िक बजा, तो लाइटें ऑन हुई, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स, जो है ही नहीं टैगोर हॉल में। तो मैं हैरान हो गया कि ये कहाँ से, ये क्या देख रहे हैं हम आज। तो देखा कि वो आज के शोज़ के लिए ही
ہائر کی گئی تھی یا لے کے آئے تھے باہر سے وہ، تو بہت ہی خوبصورت لائٹنگ تھی اسٹیج پہ، اور جو ہی اسٹیج پہ آرٹسٹ آئے ڈانس کرنے لگے تو ایک سائڈ سے فاگ مشین آن کی گئی، تو وہ دھواں سا اس پہ کریٹ ہو جاتا ہے اسٹیج پہ، تو ڈانس شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر دوسرے سائڈ سے بھی فاگ مشین آن ہوئی اور پورا وہ بادل سے کریٹ ہو گئے اس پورے اسٹیج پہ، تو ڈانس بہت خوبصورت تھا، لائٹیں بڑی خوبصورت تھیں، لیکن یہ فاگ مشین اگر ڈانس شروع ہونے سے پہلے انہوں نے آن کر دی ہوتی تو جب پردہ کھلتا اور ان لائٹوں میں اور اس دھوئیں میں ان بادلوں میں یہ لگتا کہ بادلوں میں اپسرائیں آ کے رقص کر رہی ہیں، ایسا لگتا، لیکن انہوں نے وہ لیٹ کیا تو اتنا اچھا نہیں لگا جتنا وہ اس طرح لگتا کہ اگر وہ پہلے انہوں نے دے دیا ہوتا فاگ ایفیکٹ، پھر بیچ میں وہ دیتے رہے ساتھ ساتھ، تو آئٹم بہت اچھا تھا۔ بامبے کی لڑکیاں تھیں، بامبے کا ایک اسکول ہے وہاں پہ انہوں نے وہ سیکھ رہی ہیں، تو وہاں سے ان کو لایا گیا تھا، تو لوگ تالیاں بجا بجا کے ان کی داد دیتے رہے، بہت پسند کیا لوگوں نے۔ تو اس کے بعد دوسرا آئٹم وہ بھی یہی ڈانس تھا، تو اس کو بھی لوگوں نے برابر تالیاں بجا بجا کے داد دی، تو ایسے 2 آئٹم ہو گئے۔ پھر تیسرا آئٹم ہمارے کشمیر کا ہی آئٹم تھا۔ ہمارا جو میوزک اینڈ فائن آرٹس ہے وہ پہلے اکیڈمی کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب اسے یونیورسٹی کے انڈر لے لیا گیا ہے، تو وہاں کے بچے آئے تو انہوں نے صوفیانہ قوالی پیش کی، 2 قوالیاں پیش کی انہوں نے، تو بہت اچھی آواز، اور وہ سیکھ رہے ہیں میوزک وغیرہ تو پراپرلی، تو بہت اچھے آئٹم تھے ان کے بھی دونوں۔ لیکن ہمارے سنگرس کو ایک عادت ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے تو کوئی ساؤنڈ انجینئر بیٹھا ہے جس نے ہیڈ فون لگایا ہے، وہ سن رہا ہے کہ لیول کیسے کیا ہے۔ ان کو عادت ہے کہ وہ بولتے ہیں ایسے بڑھائیے، وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو لوگ ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں وہ برا لگنے لگتا ہے، اس لیے جو ساؤنڈ انجینئر بیٹھا ہے اس کو اپنا کام کرنے دیجیے، کیونکہ میوزک اتنا ہی اچھا لگتا ہے جہاں تک وہ کانوں کو اچھا لگے۔ اگر وہ کانوں سے ٹکرانے لگے، کانوں کو برا لگنے لگا، تو پھر ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنا ہلکا رہے تو اتنا انجوائے کر سکتا ہے سننے والا۔ تو لیکن بچے بڑا اچھا گا رہے تھے، بہت اچھا 2 آئٹم نے پیش کیے۔ اس کے بعد کشمیری آئٹم، کشمیری رقص کرنے کے لیے اعلان ہوا، تو بڑی اچھی طرح سے سجی سجائی ہماری نوجوان لڑکیاں اسٹیج پہ آئیں۔ سب سے پہلے تو جب ہمارا جو اپنا ڈریس ہے وہ کشمیری پھیرن ہے، تمہار وغیرہ وہ پہن کے اسٹیج پہ جب انٹری ہوتی ہے تو ماحول ہی بدل جاتا ہے، لوگوں نے بڑا تالیاں بجائیں اور انہوں نے اپنا رقص شروع کیا، میوزک بجتا رہا، تو لیکن جو سنگر تھی بیک گراؤنڈ میں ایک فیمیل سنگر بھی تھی، تو ان کی مائک ہی خراب تھی، ان کی مائک چل نہیں رہی تھی، اور کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی زحمت بھی نہیں لی۔ کہتے ہیں کہ اس کا سوئچ بند تھا یا لیڈ نکل گئی تھی، تو وہ ایسے ہی رہی، وہ بیچاری گاتی رہی، لیکن کسی نے سنا نہیں کہ یہ کیا گا رہی ہیں۔ خیر وہ ڈانس بڑا اچھا تھا، اس سے افرا خان جو ہماری مشہور کوریوگرافر ہے اس نے کوریوگراف کیا تھا، لہٰذا لوگ صرف وہ ڈانس دیکھتے رہے، تو اس طرف دھیان نہیں گیا کہ پیچھے کیا گا رہے ہیں، کون گا رہا ہے، تو لوگوں کو اچھا لگا وہ ڈانس بھی۔ تو اس کے بعد ایک اور ڈانس، ڈوگری ڈانس، وہ ان کا اپنا فوک ڈانس تھا، تو جموں سے لڑکیاں آئی تھیں، وہ اپنے کاسٹیومس میں تھیں، تو ان کا جو ڈانس تھا اس میں تھوڑا ڈرامہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے پہلے مامی آتی ہے، ماسی آتی ہے، چاچی آتی ہے، ماں آتی ہے، وہ کچھ تھوڑا سا ڈرامہ کرتی ہیں گاتے گاتے ڈانس کرتے ہوئے، پھر لاسٹ میں دادی آتی ہے، تو ایسے ان کا وہ گانا اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ وہ بہت اچھا رہا، وہ بھی لوگوں نے پسند کیا۔ پھر چائے کے لیے بریک ہوئی اور گورنر صاحب چلے گئے تھے اس دوران، تو چائے وغیرہ پینے کے بعد ایک پلے ہونے والا تھا، بنگالی پلے تھا۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈاک گھر نام کا پلے ہے، اسے تقریباً ہر زبان میں پیش کیا گیا ہے، تو لیکن آج یہاں پہ وہ بنگالی زبان میں ہی کرنا تھا، بنگال کے ہی آرٹسٹ آئے تھے، تو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ڈرامہ شروع ہوا۔ آج کا جو ڈائریکٹر تھا اس پلے کا، اس نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، کچھ چینجز کی تھی، اور سب سے بڑھ کے جو
ट्रीटमेंट था आज उस प्ले का, वो बहुत डिफरेंट था। और साउंड इफ़ेक्ट्स, स्टेज क्राफ्ट बड़ा अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया था। एक लाइट्स का इफ़ेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा प्ले था। लेकिन हमारे जो अपने आर्टिस्ट हैं, वो वहाँ पे नहीं थे। بہٕ کٲشِر پٲٹھی کہِ اگر أسۍ ڈرٛاما وٕچھنہِ چھِ نِوان اَکھ أکۍ سُنٛد، کم سے کم یِم ٲسۍ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یہِ ڈرٛاما گوٚژھ وٕچھُن، اَتہِ ہیٚچھو أسۍ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ۔ لیکن اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ ان آرٹسٹوں کو کارڈ گیا تھا، انفارمیشن گئی تھی نہیں گئی تھی، ایسا بھی کچھ مجھے پتہ نہیں ہے۔ شاید ان کو انفارمیشن نہیں گئی ہوگی اس لیے نہیں آئے تھے، ورنہ اگر آئے ہوتے تو کافی کچھ سیکھ کے ہی جاتے، کیونکہ اس ڈرامے کو جیسے ریکنسٹرکٹ کر کے اس نے جو چینجز اس میں کی تھی، پھر جیسے جو ٹریٹمنٹ دیا تھا پلے کو، تو وہ دیکھ کے ہم لوگ کافی کچھ سیکھ سکتے تھے۔ تو اب وہاں پہ 4-5 لوگ ہی تھے ہمارے کشمیر تھیٹر کے، تو جو بڑے حیران ہو گئے دیکھے کہ کتنا اچھا پلے کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور جو باقی آڈینس تھا تو وہ بھی تالیاں بجا بجا کے ان کی داد دیتے رہے، حالانکہ زبان تو نہیں تھی، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ڈرامہ کی ایکشنز باقی جیسچر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو میڈم تھی، اناؤنسر میڈم، انہوں نے پہلے اس کی اسٹوری بتا دی تھی کہ یہ ایسے ایسے اسٹوری ہے۔ تو جو ایکٹرس تھے بڑے منچے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی، تو بہت مزہ آیا اس پلے کو دیکھنے میں۔ تو لیکن یہی بات کھلتی رہی کہ ہمارے جو اپنے آرٹسٹ ہیں، اگر انہوں نے بھی دیکھا ہوتا تو وہ کافی چیزیں سیکھ لیتے اس سے۔ اب کل بھی یہ 3 دن کا فیسٹیول ہے، شاید 3-4 دن کا فیسٹیول ہے۔ اب کل مارننگ میں پہلے ایک وہاں کوئی ڈبیٹ وغیرہ ہے، ورک شاپ وغیرہ ہے، پھر اس کے بعد 2-2:30 بجے کے بعد پھر کچھ ڈانس آئٹم ہوں گے، اور ایک کشمیری پلے ہوگا، انگریز پوتھر، فوک پلے ہوگا انگریز پوتھر، اور دیکھتے ہیں باقی کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں کل بات کریں گے۔ تو آج کے لیے شب بخیر۔